الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے جے
ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے بس رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا پر یہ سچ ہے کہ خالد سانے کما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جمعرات کی رات، مبارک رات، دعوت اسلامی کے سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں جامع مسجد فیض مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، جب بھی سنتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا آسان مبارک وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ پڑھتے جائیں کام سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، درود پاک کی میں خوبصورتی یوں بتاؤں کہ درود پاک نبی پاک کی امت تو پڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر یہ درود پاک نبی پاک کے آنے سے پہلے، نبی پاک کے دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کب کب پچھلے لوگوں کو کام آیا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی ہم اولاد ہیں۔ آدمی کو آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ حضرت آدم کی اولاد سے ہے، ٹھیک ہے؟ مگر کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ رشتہ جو ہوا تھا، یہ جو نکاح ہوا تھا، جس کے بعد یہ ساری اولاد آدم دنیا میں آئی اور یہ جو سلسلہ چلا، اس کی ریزن کیا تھا؟ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ کیسے ہوا تھا؟ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں نسل انسانی کی جو ابتدا ہوئی وہ کیسے ہوئی۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ آپ نہیں جانتے تھے یہ کس کا نام ہے۔ فرسٹ آف آل جب عرش کی طرف دیکھا تو اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کی، اے میرے رب عز و جل، کیا مجھ سے بھی بڑھ کر تیری بارگاہ میں کوئی اور معزز ہے؟ مجھ سے بھی زیادہ کوئی معزز ہے؟ فرمایا ہاں، یہ تیری اولاد میں سے ایک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو تجھ سے بھی بڑھ کر میرے یہاں معزز ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، اور نہ جنت کو بناتا، نہ جہنم بناتا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے بی بی آمنہ کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار ایک عورت کو دیکھا، ایک اور مخلوق کو دیکھا، تو اس کے مشابہ اس جیسی کوئی اور مخلوق ہی نہیں تھی دنیا میں۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، پھر بی بی حوا کی ولادت ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش کو پیدا کیا، تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا یہ حوا ہے۔ تو عرض کیا، یا اللہ میرا اس کا جوڑا بنا دو، میرا اس سے نکاح ہو جائے، ہمارا جوڑا بنا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کا مہر ادا کرو۔ اب ذرا غور کریں، دو ہی لوگ ہیں، حضرت آدم اور بی بی حوا۔ مہر بالکل نئی چیز تھی کہ یا اللہ مہر کیسے اور کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس نام والے نبی پر 10 بار درود پاک بھیجو۔ یعنی نبی پاک ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی بی بی حضرت آدم ہیں اور بی بی حوا ہیں، اور ان کا جو مہر بنا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 بار درود پاک پڑھنا ہوا۔ عرض کی، یا اللہ پھر میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھا۔ یہ وہ مہر تھا جو بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بنا، پھر یہ جوڑا بنا، پھر یہ نکاح ہوا، اور پھر ولادتیں ہوئیں، اور ساری دنیا میں نسل انسانی آگے بڑھی۔ اب بتاؤ، اس بات کو سننے کے بعد
سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سننا، بات سمجھ آئے گی کہ میرے رضا بات کرتے ہیں تو کتنی کمال کی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، آقا کی وجہ سے یہ جہان ہے، اور نبی پاک پر درود اس وقت سے بھیجا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہ درودوں کی برسات ہوتی رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی نبی پاک پر درود پڑھنے والوں میں شامل فرما دے۔ جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن یہ خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے، اسپیشل ٹائم ہے درود پاک پڑھنے کا، کیونکہ بڑی حدیثیں درود پاک کے بارے میں آئیں اور اس میں بہت سارے فضائل بیان ہوئے، مگر علماء نے جہاں حدیث کے فضائل لکھے وہاں کچھ حدیثیں الگ کر دیں، اور ان الگ حدیثوں میں جمعرات کی رات جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں، جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں، ان کے فضائل الگ لکھے۔ تو خاص طور پر جمعرات اور جمعے کو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، کہتے نا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ جدھر دیکھے نبی پاک کا چرچا ہے۔ بڑے بڑے شعراء نے لکھا، شاعر مشرق کیا خوب لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا سمجھیے ذرہ ریگ کس کو کہتے ہیں؟ ریگستان کے ذرے کو آقا تشریف لائے تو ریگستان کے ذرے کو طلوع آفتاب عطا فرما دیا۔ ذرا مدینہ شریف تو پہلے بھی تھا، پہلے بھی یہ شہر موجود تھے، کون جاتا تھا، کون دیکھتا تھا؟ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں نا مکہ مدینے کو، عرب کی سرزمین کو، اگر وہاں مکہ نہ ہوتا، اگر نبی پاک وہاں نہ جاتے، مکے کو بتوں سے پاک نہ کرتے، کعبے کو بتوں سے پاک نہ کرتے، نبی پاک مدینے کو مسکن نہ بناتے، تو کس نے جانا تھا وہاں پر؟ دنیاوی طور پہ لوگ کہاں جاتے ہیں گھومنے؟ جہاں موسم اچھا ہو، جہاں بارشیں ہوں، جہاں جھرنے ہوں، جہاں آبشاریں ہوں، جہاں ندیاں ہوں، جہاں سبزہ ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر، کیوں جاتی دنیا؟ نبی پاک نہیں گئے تھے مدینے، تو مدینے جو ہے، مدینے کی جو آب و ہوا ہے وہ پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، میرے آقا کے قدم لگے، مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا، مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہو گئی ہے۔ وہ جگہ جو بظاہر دنیا میں کوئی دیکھنے نہ جاتا، ساری دنیا ترس رہی ہے دیکھنے کو، وہ ریگستان کی تپتی مٹی اب عاشقوں کی آنکھوں کا سرما بن چکی ہے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اللہ اکبر۔ آج مرنے والا یہ وصیت کرتا ہے کہ میں جب قبر میں جاؤں تو میرے چہرے پر کچھ مدینے کی خاک مل دینا۔ کیوں مدینے کی مٹی سے اتنا پیار ہو گیا؟ کیونکہ میرے آقا کے قدم لگ گئے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ سبحان اللہ۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اللہ کریم نبی پاک سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور خوب پیارے آقا کا چرچا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کے دوران میں نے جو بات کی تھی دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، بی بی حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے مرد و عورت سے تو ساری دنیا بنائی، مگر یہ بھی پیغام دے دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ جو چاہے اس پر قدرت رکھتا ہے. کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم مرد و عورت مل کر نسل انسانی بڑھاتے ہیں. اللہ جیسے چاہے مخلوق کو پیدا فرمائے, وہ قادر مطلق ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر سچا یقین اور ایمان لانا نصیب فرمائے. آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں حضرت, ایک ایسا ٹاپک ہے کہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس وقت مجھے وہ سن رہے ہوں جو کسی مصیبت میں ہوں, کسی پریشانی میں ہوں, قرضے میں ہوں, بیماری میں ہوں, گھریلو ٹینشن میں ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ زندگی جو ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. زندگی کی گاڑی یہ مسائل کے پہیوں پر چلے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہ آئے آپ کی لائف میں. اصل میں جب ہم پرابلم میں ہوتے ہیں ہم سمجھتے سارے سخی ہیں, میں ٹینشن میں ہوں. ایسا نہیں ہے. ہر شخص کی اپنی کہانی ہے. پیسے والا بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے, اولاد والا بھی پریشان ہے, بے اولاد بھی پریشان ہے, جو تندرست ہے وہ بھی پریشان ہے, جو بیمار ہے وہ بھی پریشان ہے. آپ یقین کریں ایسے ایسے مسائل ہیں. اصل میں بعض لوگوں کا اور لوگوں سے رابطہ کم ہوتا ہے تو لگتا ہے یار سارے لوگ سیٹ ہیں, میں ہی پریشان ہوں. ہمارا رابطہ بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے اور ہمیں لوگ عموماً مسائل ہی بتاتے ہیں. کوئی آ کے یہ نہیں بتاتا بڑے پیسے کما رہا ہوں, آج کل کاروبار بہت اچھا ہے, آج کل بہت مزے آ رہے ہیں. ایسا نہیں بتاتا. کوئی بیماری بتا رہا ہوتا ہے, کوئی کاروبار تباہ ہونا بتا رہا ہوتا ہے, کوئی جناب کوئی پرابلم بتا رہا ہوتا ہے. آپ یقین کریں کبھی کبھی چونکہ مجھے دعوت اسلامی کے اس شعبے سے میرا تعلق ہے کہ ہمیں تاجران سے, بڑی شخصیات سے ملنا پڑتا ہے, تو میں دنیا بھر میں جب جاتا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں سے لوگ ہمیں ملاتے ہیں نا تو ان کا بنگلہ, ان کی گاڑیاں, ان کے آفس ہم دیکھتے ہیں. اور جب اندر جا کے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ اکیلے میں تھوڑا وقت مانگ کر اپنا جب مسئلہ بتاتا ہے نا تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار ہم اس سے زیادہ کتنے سخی ہیں, یہ کتنی بڑی مصیبت میں ہے, اس کو کتنی بڑی پریشانی ہے. یہ سارے پیسے, گاڑیاں, نوکر ایک جگہ, جس پریشانی, جس فیملی پرابلم میں وہ مبتلا ہوتا ہے, بندہ سن کر حیران ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں لوگوں سے اچھا بنایا ہے. لیکن آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل ملے گا. آپ کو نسخہ ملے گا کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ جس سے میں آنے والی مصیبتوں, بلاؤں, ناگہانی آفتوں سے بچ جاؤں. آپ نے غور سے بیان سننا ہے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آج سیکھ کر جائیں گے. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے. کسی حقدار نے آپ سے 4 درہم کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اللہ کے ولی تھے, 4 دعاؤں کا اعلان کر دیا. ایک غلام وہاں سے گزر رہا تھا, آقا نہیں تھا, غلام تھا, کسی کام سے نکلا تھا, اس کے پاس 4 ہی درہم تھے. اس نے سوچا کہ اللہ کے ولی کی 4 دعائیں ملیں گی, یہ میں 4 درہم ہی دے دیتا ہوں. ویسے بھی جو ہے نا غریبوں کے دل بڑے ہوتے ہیں. ہاں یہ بتا دوں, پیسے والا ہونا اور بڑے دل والا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے غریبوں کو بہت بڑے دل دیے, میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مکہ مدینے میں جب ہم جاتے ہیں نا حرمین طیبین میں, اکثر ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو نوکری کرنے والے, چھوٹا سا کام کرنے والے. ان سے پوچھو کیسے آئے ہو, کہتے 4 سال سے پیسے جمع کر رہا تھا, جیسے پیسے پورے ہوئے مدینے آ گیا. جتنے پیسے تھے خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے نام پر, اللہ کے رسول کے نام پر. ہم تو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائیں کہ یار اس کے پاس اتنی مشکل سے 1,00,000 1.5 لاکھ روپے جمع ہوئے, اس نے سارے لگا دیے. یہ وہ دل ہے. اور یقین کریں پھر وہاں سے جھولی بھر کے بھی ایسے ہی لاتے ہیں وہ لوگ. ہاں وہاں سے خیرات بھی پھر ایسے ہی ملتی ہے. کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں, مدینے نہیں جاتے, مکے نہیں جاتے. غریب پیسے ہی اس لیے جوڑ رہا ہوتا ہے, جدھر پیسے پورے ہوئے چل مدینے چلتے ہیں. تو یہ اللہ نے بہت ساروں کو, سب کو نہیں لیکن کچھ لوگوں کو میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. اور یقین کرے رشک آتا ہے. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. یہ اس دور سے نہیں ہے, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے. ایک حدیث سے بات سمجھ آ جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 1 دینار 1 لاکھ پر سبقت لے گیا, فوقیت لے گیا. حدیث کا خلاصہ ہے 1 لاکھ پر کیسے آگے بڑھ گیا. صحابہ نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, 1 دینار 1 لاکھ سے بڑھ گیا. نبی پاک نے فرمایا ایک بندے کے پاس 1 ہی دینار تھا, اس نے وہ 1 ہی دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک کے پاس لاکھوں تھے, اس نے لاکھوں میں سے 1 لاکھ خرچ کیا. تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے.
تعداد نہیں، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ بندے نے دیا کس نیت سے ہے۔ غلام تھا، کہتا ہے بزرگ کی دعا ملیں گی، 4 درہم ہے، کیا کروں گا، دے دیتا ہوں، 4 دعائیں لے لیتا ہوں، دے دی اس نے۔ اب حضرت سیدنا منصور، سبحان اللہ، دریائے رحمت، بزرگوں پر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروں، ہیں کام ہو گیا، آپ بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروں؟ تو کہتے پہلی دعا تو یہ کر دے مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ آپ نے دعا دے دی، کہا حضور دوسری دعا یہ کر دیں کہ، بلکہ پہلی دعا اس نے یہ کروائی کہ حضور پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام تھا، دعا کر دی۔ کہا دوسری دعا یہ کر دیں مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے، ٹھیک ہے وہ بھی دعا ہو گئی۔ کہا تیسری دعا حضور یہ کر دیں کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں حضور کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور سارے حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ اچھا غلام بھی کمال کا تھا، یہ میں تھوڑا بات دوبارہ روکتا ہوں، کیا دعائیں کروائیں، بخشش کی دعا، توبہ کی دعا، ہیں یہ کیسا انداز تھا۔ موقع تھا، اس کے بعد کہتا حضور ایک مکان مل جائے، 2 گاڑیاں مل جائیں، فلاں ملک کا ویزا مل جائے، پاسپورٹ بن جائے۔ ہم جیسا آدمی ہو تو لسٹ ہی دوسری نکالتا ہے، ہمیں تو کوئی دعا کرنے کا موقع بھی مل جائے نا تو ہم نے دنیا ہی مانگنی ہے۔ اللہ کے بندو، جب کسی بزرگ سے ملاقات ہونا، یا آئندہ کے لیے بھی مدنی پھول یاد رکھیں، کسی مزار پہ جائیں، اللہ کرے مکے مدینے جائیں، اللہ سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگیں۔ نبی پاک کی وہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے عذاب قبر سے بچا۔ ہم کیا مانگتے؟ تو ایمان کی سلامتی مانگو، مغفرت مانگو، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کی رضا مانگو۔ یاد رکھو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا نا، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ تو بہرحال غلام تھا، عقل مند بڑا تھا، پیسے بھی دیے، 4 دعائیں لی، واپس آیا۔ اب آقا انتظار کر رہا تھا، کہا کہ تم کیوں آئے اتنی دیر سے، کام سے گئے تھے، دیر ہو گئی۔ کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا، 4 ہی درہم تھے، چاروں دے آیا، دعائیں 4 لے آیا۔ کہا اچھا بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروائیں؟ کہا پہلی دعا حضور یہ کروائی کہ دعا کریں کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ آقا کہتا جا میں نے تیرے کو غلامی سے آزاد کیا۔ ادھر دعا ملی تھی نا اللہ والے کی، ولی اللہ کے ہاتھ اٹھے تھے، فوراً قبول۔ آقا کا دل بدل گیا، کہتا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری دعا کون سی تھی؟ کہا حضور میں نے کہا کہ جو 4 درہم دیے تھے اس کے بدلے مجھے اس کا نعم البدل مل جائے، بدلہ مل جائے، غریب آدمی ہوں، 4 ہی تھے، دے دیے اللہ کی راہ میں۔ کہا میں نے تجھے اس کے بدلے 4000 درہم دیے۔ کہتا اچھا تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور تیسری دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ مجھے اور آپ کو توبہ نصیب کر دے۔ تو اب غلام باچ جو آقا تھا وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں نے یہ بھی توبہ کر لی، تیری تیسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ چوتھی دعا کیا تھی؟ وہ کہتا ہے حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ حضور دعا کر دیں اللہ آپ کی، میری، میرے آقا کی، سارے حاضرین کی بخشش کر لے۔ آقا بھی کمال کا تھا، کہتا 3 میرے ہاتھ میں تھیں، وہ تینوں کام میں کر لیے ہیں، چوتھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، انشاءاللہ وہ مغفرت بھی فرما دے گا۔ اس رات آقا جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے جو تمہارے اختیار میں تھا تم نے کر دیا، میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا واقعہ ہے، کیا خوبصورتی ہے اس واقعے کے اندر۔ یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے پہلے کہ لوگ کیسے تھے، آخرت کی فکر کتنی تھی، دل کتنا بڑا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کیسا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا بھائی یہاں کو غریب بیٹھا ہو، نوکری والا ہو، کمزور ہو، قرضے میں ہو، وہ کہ یار یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہے، غریب آدمی ہوں میں کیا خرچ کروں گا۔ آپ نے دیکھا غلام تھا، آزاد بھی نہیں تھا، ہزاروں لاکھوں روپے نہیں تھے، 4 ہی درہم تھے، مگر دل بہت بڑا تھا، سخاوت تھی دل میں، اور خرچ کیا، اللہ نے نوازا کیسا، اللہ نے عطا کیسا فرمایا، آپ سوچئے۔ اور یہ یاد رکھو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے نا، اس کو رب نے قرآن میں کیا فرمایا، سبحان اللہ۔ پہلے قرآن کی آیت، پھر اس قرآن کی آیت کی خوبصورتی بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اللہ کو اچھا قرض دو۔ آگے اللہ فرماتا ہے
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا. اللہ فرماتا ہے اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے. یہ جتنے بھائی چل رہے ہیں نا مہربانی کر کے بیٹھ جائیں, یہ براہ راست جا رہا ہے, کوئی چل بھی رہا اس کو بٹھا دیں, مہربانی کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ کتنا بڑا میسج ہے, ذرا غور سے سنیے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس کا ترجمہ. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے. اب علماء نے اس پر بحث کی کہ اللہ کو قرض دینا, بندہ رب کو قرض دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس 25,000 روپے رکھواؤں, تھوڑے دنوں بعد بات کہوں یا ذرا میرے 25,000 میں سے 10,000 واپس دے دیں, تو جو آپ نے پیسے واپس دیے وہ کس کے تھے؟ میرے ہیں نا. آپ نے تو کوئی کمال نہیں کیا, میرے ہی پیسے رکھوائے تھے, میں نے. اللہ کی شان دیکھو, روزی دیتا کون ہے؟ جواب دو نا. مال دیتا کون ہے؟ نعمتیں دیتا کون ہے؟ دیا رب نے. میں تو بغیر لباس کے پیدا ہوا تھا, میرے پاس تو پہننے کو کپڑے بھی نہ تھے, دنیا میں کچھ نہ تھا, سب رب نے دیا. اور اللہ فرما رہا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں یہ وعدہ ہے رب کا. اچھا اب ایک ہوتا ہے تحفہ اور ایک ہوتا ہے قرض. آپ کسی کو تحفہ دے دیں واپسی کی امید نہیں ہے کیونکہ آپ نے تحفہ دے دیا نا. قرضہ دے تو بھائی قرضہ دیا اسی لیے کہ واپس ملے گا, اور بندہ دیکھ بھال کے دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ ضرور لوٹائے گا, اور اتنا نہیں لوٹائے گا جتنا دیا تھا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, اللہ اس صدقے کو پالتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو. چھوٹا سا بکری, چھوٹا سا بچہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے, اللہ اس خرچ کو, اس صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کھجور پہاڑ کی مانند بن چکا ہوگا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچ لو, قرآن کا وعدہ ہے, یہ قرضہ ہے, یہ جا نہیں رہا, یہ 100% ڈپازٹ ہے, یہ واپس ملے گا, یہ ملٹی پلائی ہو کر ملے گا, یہ زیادہ ملے گا. اب اسی قرآن کی آیت کو ایک حدیث قدسی سے سمجھو. آج کل آپ کے علاقے میں بھی ہوگا ایسا, اور دنیا میں کئی جگہوں پر ہوتا ہے, لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں, ہم بی سی بھی کہتے ہیں, کمیٹی بھی کہتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ یار تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے, برے وقتوں میں کام آئیں گے. ایسا ہی ہے نا, پریشانی کے وقت کام آئیں گے, بچی بڑی ہو جائے گی اس کی شادی میں کام آئیں گے, تھوڑے تھوڑے جمع کرا دو یار, ایک ساتھ تو دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب سنو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہو مگر نبی پاک کی زبانی ہم تک پہنچا ہو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. کدھر جمع کرا دے؟ اللہ کے پاس. سنو کیسا ڈپازٹ ہے, میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اتنا اس وقت تجھے دوں گا, میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یعنی یہ اس وقت ملنا ہے جب بندہ تلاش کر رہا ہوگا کہ کوئی ایک نیکی مل جائے, کوئی ایک ثواب مل جائے. اللہ کی رحمت دیکھو کہ اس وقت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ سوچ بنا لو کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کراتے رہا کرو, آخرت کے اکاؤنٹ میں سبمٹ کرتے رہو, یہ ملٹی پلائی ہو کر آپ کو ملنا ہے. اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہے جو اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں, اللہ انہیں ملٹی پلائی کر کے عطا فرمائے گا. اب سنو بزرگان دین کا ذہن کیا تھا, کیسے یہ کام کرتے تھے. سبحان اللہ. اور نبی پاک کی اپنے گھر والوں کو تعلیم کیا تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے پاس اہل بیت کے لیے بکری آ گئی تو بکری ذبح کی گئی. پیارے آقا کے گھر میں گویا اہل بیت نے بکری ذبح کی. تو اب بکری ذبح ہوئی اور اس کو تقسیم کر دیا گیا رشتہ داروں میں. بڑا خوبصورت جملہ ہے, اگر آپ پہلی باری میں سمجھ جائیں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. ذرا توجہ دیجیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ بتاؤ, جو بکری ذبح کی تھی اس میں سے کیا بچا؟ بکری ذبح ہوئی, بچا کیا اس میں سے؟ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں
حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، سب بانٹ دیا انہوں نے غریبوں میں، رشتہ داروں میں، کاندھے کا گوشت بچا لیا تھا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بڑی کمال کی بات ہے، جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو بانٹا نا وہی بچا ہے، کاندھے کے سوا سب بچ گیا، جو غریبوں کو دیا، جو اللہ کی راہ میں دیا، سب ڈپوزٹ ہو گیا، سب بچ گیا۔ میں کہتے ہیں جیب میں کتنے بچے ہیں، اکاؤنٹ میں کتنے بچے ہیں، زکوٰۃ دے کر صدقہ دے کر میرے پاس کیا بچے گا؟ میرا آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذہن یہ ہوتا ہے جو بٹ رہا ہے وہی بچ رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے وہی ڈپوزٹ ہو رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کرے یہ ذہن بن جائے۔ بعض لوگ بڑا گن گن کر خرچ کرتے ہیں، کہ کبھی جاؤ نا کسی کے پاس، یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بھائی ہم نے زکوٰۃ دے دی رمضان میں، اگلی رمضان میں آنا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، بھائی ہم نے جتنے دینے تھے دے دیے، ختم۔ اسٹاپ نہ لگاؤ۔ بتاؤ نا جو دکاندار ہیں بیٹھے ہوں گے یہاں پر، آپ کا ₹1,00,000 مہینے کا خرچہ ہے، 4-5 تاریخ کو کتنا کاروبار ہو گیا کہ ₹1,00,000 پورے جمع ہو گئے، آپ تالا لگاتے ہو دکان کو کہ چلو بھائی اب نہیں کرنا، اگلے مہینے پھر آئیں گے، اس مہینے کا تو اللہ نے دے دیا۔ بندہ کہتا نہیں اور آنے دو، دکان تو کھولیں گے، روز کھولیں گے، زیادہ آنے دو۔ آنے والا راستہ بند نہیں کرتے تو جانے والا کیوں بند کرتے ہو؟ اور اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، یہی بات حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جب اللہ بے گنے دے رہا ہے، میری اوقات سے زیادہ دے رہا ہے، اور اگر موقع ہے، تھوڑے پیسے ہیں، ڈال دو مسجد کے ڈبے میں، دے دو کسی غریب کو کھانا، دے دو کسی کو صدقہ، جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے۔ سمجھ لو ایک باکس آتا ہے آپ کے سامنے، اللہ کرے یہ امیجنیشن، یہ ذہن بن جائے کہ جب میرے پاس کوئی نیکی کا کام آتا ہے نا تو سمجھ لو ایک جنت کا باکس آ رہا ہے، اور یہ میرا نام لکھا ہے اس پہ ڈال دوں گا، جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ تو پھر کبھی بھی دیتے وقت غم نہیں ہوگا، ارے میرے ہی تو اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، میرے لیے ہی تو ڈپوزٹ ہو رہے ہیں۔ آپ دیتے رہو گے کہ برے وقتوں میں، پریشانی کے وقت میں کام آئے گا۔ یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، ایک ایسے بھی لوگ ہوں گے، روایتوں کا مضمون ہے، جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی۔ گناہ اور نیکیوں میں ایک نیکی کا فرق ہوگا، اگر انہیں ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ تلاشیں گے لوگوں کو، کوئی دوست کو ڈھونڈے گا، کوئی رشتہ دار کو ڈھونڈے گا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں مل جائے گی۔ ماں سے بڑھ کر تو ہمدرد کوئی نہیں نا۔ ماں کے پاس آ کر کہیں گے ماں ایک نیکی دے دے یا میرا ایک گناہ لے لے، ماں یہ مدد کر دے، میں جنت پہ چلا جاؤں گا۔ ماں کہے گی بیٹا آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ باپ جو دھوپ میں جاگ جاگ کر، دھوپ میں محنت کر کے اور راتوں کو جاگ جاگ کر ہماری خدمت کرتا رہا، اپنی خواہشیں مار کر ہمیں بڑا کرتا رہا، وہ باپ ملے گا بیٹے کو، بیٹا کہے گا ابا جان ایک نیکی کا سوال ہے، باپ کہے گا بیٹا آج میں تجھے کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ بیٹا، باپ بھی بیٹے سے ایک بار کہے گا کہ بیٹا مجھے میرے گناہ لے لے، وہی بیٹا کہے گا باپ سے آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نفسا نفسی کا دور ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ اس وقت خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو کہ ایک نیکی کے لیے رک جائے، اس کو کتنا یاد آئے گا کہ کاش میں درود پاک ایک اور پڑھ لیتا، میں فضول بات نہ کرتا، میں سبحان اللہ کہہ دیتا، مجھے موقع ملتا تھا نماز کا، میں 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا، میرے سامنے نیکی کا کام آتا تھا، پیسے نکال کر تھوڑے سے ڈال دیتا۔ یہ ایک نیکی نے مروا دیا، ایک گناہ نے مروا دیا، ایک نیکی کم رہ گئی اس لیے پھنس گیا۔ سوچو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن آج گناہ کرنے کا بڑا جی چاہتا ہے، جس کو دیکھو بے حیائی، بدکاری، برے کام، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، برے کاموں میں لگے ہوئے، نہیں آتے نیکی کی طرف۔ آج اجتماع میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو کئی ہفتہ وار اجتماع کے بعد آئے ہوں گے، کسی نے دعوت دی ہوگی، سمجھایا ہوگا، ارے شکر مانو ان دعوت اسلامی والوں کا جو ہمیں بار بار کہتے آ جاؤ، کیا پتا یہی اجتماع میں بیٹھنا ہمارے نامہ اعمال کو بھاری کر دے۔ ہر لمحہ تمہیں نیکی مل رہی ہے، سمجھو۔ اے مدنی چینل کے ناظرین جو برے چینلز کو چھوڑ کر اس وقت یہ بیان سن رہے ہیں، بعد میں ذکر میں شامل ہوں گے، دعا میں شامل ہوں گے، خوش نصیب ہیں آپ۔ کیا معلوم یہ کچھ گھنٹے، کچھ لمحے دینا قیامت کے دن نامہ اعمال کو بھاری کرنے والے بن جائیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تلاش کرو نیکیاں،
ढूंढو نیکیاں کدھر مل رہی ہیں, آسان نیکیاں ہیں یہ. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رب کو کتنا پسند ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے, بری موت سے بندہ بچ جاتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ویسے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے وہ حق ہے نا, مگر انفسائز کرنے کے لیے, تاکید کرنے کے لیے, اہمیت بتانے کے لیے پیارے آقا نے قسم کھا کر کیا فرمایا. سنو, نبی پاک قسم کھائیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور یہ حدیث پاک ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں, اسے یاد رکھو. میں حدیث کا ایک خلاصہ, ایک یوں سمجھے جز بیان کرنے جا رہا ہوں. اب وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ قسم کھا کر نبی پاک فرما رہے ہیں, فرماتے کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, یہ طے ہو گیا ہے. پیسے اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے, مال کم نہیں ہوگا. میں نے اللہ کو قرض دینا قرآن سے آپ کو ثابت کیا, حدیث آپ کو سنائی کہ قسم کھا کر آقا کہہ رہے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ادھر زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہوتی ہے, کہتے یار کہاں سے زکوٰۃ دوں, یار زکوٰۃ دوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے, پلاٹ بیچنا پڑے گا, تھوڑا سا سونا بیچنا پڑے گا, کیش تو ہے نہیں میرے پاس. بیچ کر دینا ہوگا اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہو چکی ہے. اور یقین کرو یہ بیچنا کاٹنا نہیں ہے, یہ انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کر واپس آنا ہے. اللہ نے چاہیے واپس آئے گا, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ خوش دلی سے کیا کرو. اور آقا آگے فرماتے ہیں اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر وہ صبر کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ تم پر ظلم کرے اور ہم صبر کریں, اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. لڑائی نہ کرے, جھگڑا نہ کرے, اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. اور فرمایا کوئی اپنے مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ بھی قسم کھا کر فرمایا کہ جب بندہ لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ اس کی فقیری دور نہیں کرتا, اس کی فقیری اور بڑھ جاتی, وہ مانگنے والا ہی بن جاتا ہے. یہ مدنی پھول بھی آج لے جاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے نہ مانگو, لوگوں کو نہ کہو میری مدد کریں. یہ احادیث میں کسی کے آگے بلا ضرورت ہاتھ پھیلانا, انگارہ ہاتھ میں لینے کا بارے میں فرمایا گیا ہے. ہم کسی سے کیوں مانگے؟ خوددار بنے. صحابہ کرام علیہم رضوان 2 دن بھوکے ہوتے تھے, ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. ادھر بہت کچھ ہوتا ہے, تھوڑی سی پرابلم آئے تو چلے لوگوں سے مانگنے. نہ کریں ایسا. سبحان اللہ. شاعر لکھتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ سے مانگیں, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں فریاد کریں کہ حضور اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ہماری مدد فرمائے. نبی پاک سے عرض کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں. یقیناً نبی پاک بھی جو ہمیں عطا فرمائیں گے وہ اللہ کی عطا سے ہی عطا فرمائیں گے. ہاں یاد رہے, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی صحابی اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. ہم جو اللہ کے نبیوں, صحابہ, اولیاء سے اگر عرض بھی کرتے ہیں تو یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ خاص بندے ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے, ہمارا کام بن جائے گا. نبی پاک خود فرماتے ہیں نا, اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. ارے صدقہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے, اور بلا شبہ قیامت کے دن بندہ جو ہے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اتنی گرمی ہوگی نا, جس نے صدقے دیے ہوں گے اس کا سائبان بن رہا ہے, اس کے لیے سمجھ لو ایک چھاتا بن رہا ہے, سایہ بن رہا ہے. جو صدقہ نہیں دیتا, خرچ نہیں کرتا, ایسا نہ ہو قیامت کی گرمی میں کھڑا رہنا بن جائے. اور اب صدقہ جب بندہ کرتا ہے نا, دیکھو کیسے کام آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ کے زمانے میں ایک دھوبی تھا, لوگوں کے کپڑے آپس میں بدل دیتا تھا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق بتایا. اللہ عز و جل سے آپ نے عرض کی, لوگوں کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا, یا اللہ اسے ہلاک کر دے. اللہ کے نبی نے دعا کی,
ایک روز وہ دھوبی اپنے معمول کے مطابق گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے 1 روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور فرما دے، آسمانی آفتوں کا شر دور کر دے. اس نے دعا سن کر دوسری روٹی بھی دے دی. اس نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے ساری آفتوں سے بچائے. تیسری روٹی بھی دے دی. اس نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اسی دوران اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، ایک بہت بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. اس کو ہلاک کرنے کے لیے، اس کو ڈسنے کے لیے جب اس سانپ نے آگے بڑھا تو فرشتے نے اسی لمحے سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی. دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. اچھا، دھوبی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا روح اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے اس بندے کی ہلاکت کی دعا کی، وہ بندہ تو ٹھیک ٹھاک گھوم رہا ہے، صحیح سلامت ہے. آپ نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتا تو نے کون سی بھلائی کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں. آپ نے اس سانپ سے پوچھا، اللہ کے نبی تھے نا، کہ تو نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی، مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا. مگر جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا، فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. اللہ اکبر. جب دھوبی نے یہ سارا واقعہ دیکھا کہ صرف 3 روٹیاں صدقہ کرنے سے رب نے اتنی بڑی مصیبت دور کر دی، وہ دھوبی بھی گناہوں سے تائب ہو گیا. اس دھوبی نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. سیکھنے کو کیا ملا؟ آنے والی مصیبتیں ہمیں نہیں پتا، باہر نکل کر گھر جاتے وقت ہمارے ساتھ روڈ پہ کیا ہونا ہے. بیچاروں کئیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کئیوں کی ڈکیتی ہو جاتی ہے، گھر جاتے ہیں تو بچہ گر جاتا ہے، کئیوں کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، کئیوں کی دکان فیکٹریاں جل جاتی ہیں، چلتا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اللہ کی رحمت کے سائبان میں رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں نہ آئیں، جب موقع ملے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتے رہا کریں. ارے صدقے کے ایسے ایسے واقعات ہیں، میں ساری رات بیان کرتا رہوں، وقت تو پورا نہیں ہوگا. وقت پورا ہو جائے گا، باتیں پوری نہیں ہوں گی. ایک اور خوبصورت بات، پھر اپنے بیان کو انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں، کہ ایک عورت تھی اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا. ذرا سنیے گا، حدیث میں یہ واقعہ ہے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس کے منہ میں لقمہ تھا. آج ہم تو بچا ہوا بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا. وہ عورت لقمہ کھا رہی تھی، اس کے منہ میں قریب لقمہ تھا. ایک سائل آیا اور اس نے اللہ کے نام پہ کھانا مانگا. عورت نے اپنا لقمہ روکا، اس سائل کو دے دیا کہ یہ غریب ہے، اس کو دے دیتے ہیں. اب کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا، عورت کہیں جا رہی تھی تو بھیڑیا آیا اور اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر بھاگ گیا. اب ماں تو پریشان، رونا شروع، چیخنا شروع ہو گئی. اب عورت پیچھے بھاگ رہی ہے، بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے بچے کو منہ میں لے کر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس عورت کے بچے کو چھین کر لاؤ اور اس عورت کو دے دینا اور اس کو کہنا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنا لقمہ روک کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اس بھیڑیے سے تمہارے بچے کو چھین کر تمہیں واپس لوٹا دیا. اگر آپ چاہتے نا آپ کی اولاد سیف رہے، اگر آپ چاہتے نا آپ کا کاروبار ٹھیک رہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ پر آفتیں اور مصیبتیں نہ آئیں، خرچ کیا کرو. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کی رحمت ملے گی. نہیں، اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. تھوڑے ہیں تو تھوڑے خرچ کرو، سودا کرو، کاروبار کرو اللہ سے. یہ ایسا کاروبار ہے جس میں خسارہ نہیں ہے. اچھا، اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں؟ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ ہم پر یہ ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. ہمارے غریب رشتہ دار بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں. ہم دنیا کو بانٹ رہے ہیں اور پریشان رشتہ دار ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے نا تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا ثواب. ٹھیک ہے، یہ بات تو یہ ہو گئی. دوسری ایک اور روایت سنیے، اور بڑی ڈرانے والی روایت ہے. اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
بروز قیامت اس بندے پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اس کے اپنے پریشان. ہمیشہ دیکھیں بعض اوقات چاچا ماموں خالہ ان کے بچے پریشان ہوتے ہیں, کھانا اچھا نہیں کھا رہے ہوتے, کپڑے ٹھیک نہیں پہن رہے ہوتے, سردیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے اپنے جیکٹ نکال لیے ہوں گے, سویٹر نکال لیے, موزے نکال لی, جرابیں نکال لی, دیکھو تو صحیح کوئی غریب پڑوسی کوئی غریب رشتہ دار پریشان تو نہیں. غور کریں نا, اپنے بارے میں غور کریں. اور اسی طرح اب ایک دوسرا صدقہ دینے کا اچھا موقع کیا ہے؟ وہ موقع یہ ہے کہ بندہ کسی نیک پرہیزگار شخص کو صدقہ دے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم کا معمول تھا, وہ صدقہ دینے کے لیے صوفی فقراء کو ترجیح دیتے تھے کہ کوئی ڈھونڈتے تھے کوئی ایسا فقیر ہو, کوئی ایسا غریب ہو جو نیک بھی ہو, باعمل بھی ہو. تو عرض کی گئی کہ آپ عام فقیروں کو نہیں دیتے اور آپ صوفی اور نیک باعمل کوئی فقیر ڈھونڈتے, غریب ڈھونڈتے ہیں, کیا وہ زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نیک لوگ ہر وقت اللہ کے ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں, اگر ان پر فاقہ یا مصیبت آئے گی تو یہ جو عمل کر رہے ہیں اس میں خلل آ جائے گا. لہٰذا میرے نزدیک دنیا کے 1000 طلبگاروں کو دینے سے بہتر ہے کہ ایک سچے دیندار کو دے دوں. یہ سیکھنا ہے کہ دیندار لوگوں پر خرچ کرنا یہ آپ کے ثواب کو ملٹی پلائی کر دے گا. اب ایک شخص باہر روڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھلا رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روڈ پر کھلانے والوں میں چور بھی آ کر کھا رہا ہے, بعض اوقات مسلمان بھی نہیں ہوتے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر یہی کھانا کسی ایسی جگہ جا کر کھلایا جائے جہاں قرآن پڑھنے والے بچے کھانا کھائیں, جہاں علم دین کا کام کرنے والے مبلغین کھانا کھائیں, اور وہ کھانا کھائیں طاقت ملے پھر دین کا کام کریں, ملٹی پلائی ہو گیا نا, ثواب ڈبل ہو گیا نا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت بھی یہ دیکھیں کہ میں یہ خرچ کہاں کروں جس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اور آپ نے بزرگ کی بات سن لی. تو اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں ایک بہت بڑے نیک کام میں حصہ ملانے کا موقع دیا ہے. ہر سال دعوت اسلامی ایک مدنی عطیات مہم کرتی ہے جس کو ہم ٹیلیتھون کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹیلیتھون جو ہے یہ کیا ہے؟ ویسے تو دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں, مگر ان میں جو 2 شعبہ جات ہیں وہ بڑے اہم ہیں. وہ 2 شعبہ جات دعوت اسلامی کا بہت بڑا خرچ مانگتے ہیں, اور وہ 2 شعبہ کتنے مبارک ہیں کہ ان میں علماء بنائے جاتے ہیں, عالم دین بنائے جاتے ہیں, حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں, قاری صاحبان بنائے جاتے ہیں, قرآن پڑھایا جاتا ہے, علم دین سکھایا جاتا ہے. یعنی دین کی بقا اس میں ہے کہ علم دین باقی رہے, علماء باقی رہے, قرآن سینوں میں رہے. دعوت اسلامی یہ خدمت کر رہی ہے. کل ہی ایک بڑے عالم دین کے ساتھ بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں 80-82 کی بات ہے, اور جو یہاں پرانے بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ یہ بھی شاید اس بات کو انڈوز کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے, مانیں گے کہ 80-82 میں 1980-82 میں کراچی میں حافظ قرآن ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا. تراویح پڑھانے کے لیے دوسرے شہروں سے بلانے پڑتے تھے کہ حافظ نہیں ہے جناب. اور آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے 80,000 حافظ قرآن بنا دیے ہیں. آج گلی گلی تراویح ہو رہی ہے, گھروں میں ہو رہی ہے, مسجدوں میں, مدرسوں میں. قرآن کیسا پھیلایا دعوت اسلامی نے؟ تو یہ کیسے پھیلا؟ مدرسے بنائے نا, 3800 مدرسے بنا دیے تقریباً, صرف پاکستان میں نہیں, یو کے, یورپ, امریکہ, افریقہ, عرب ممالک. دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں دعوت اسلامی نے قرآن پاک کی یہ خدمت نہ کی؟ 1,60,000 سے زیادہ بچے وہ ہیں جو آج بھی بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. پھر دوسرا شعبہ علماء. علماء کتنی ضرورت ہے اس دین کی. ممبر پر, محراب پر واعظین, مبلغین کہاں سے پروڈیوس ہوں گے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی موقع ملے نا, کسی مفتی صاحب, کسی شیخ الحدیث صاحب سے پوچھنا کہ حضرت یہ بتائیں آپ کا دارالعلوم چلتا کیسے, آسانی سے مشکل سے. وہ بتائیں گے آپ کو کہ ایک دارالعلوم چلانا کتنا بڑا مسئلہ ہے, کتنا خرچ مانگتا ہے, کتنی اس میں ایفرٹ, کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. دعوت اسلامی نے 850 دارالعلوم بنا دیے ہیں. یہ بولنا آسان ہے, 775 جامعۃ المدینہ, صرف پاکستان میں نہیں, یو کے میں, امریکہ میں, یورپ میں. اب یورپ میں ماشاءاللہ اٹلی میں شروع ہونے جا رہا ہے, اور آگے چلے تو ساؤتھ افریقہ میں, کینیا میں, موزمبیک میں, بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں, نیپال میں. آپ نام لیں,
دنیا کے کونے کونے میں علم دین سکھایا جا رہا ہے، اور کئی ملک تو وہ ہیں جہاں ان کی زبان میں، بنگلہ دیش میں بنگالی زبان میں، بنگلہ زبان میں درس نظامی کروایا جا رہا ہے، یو کے میں، ساؤتھ افریقہ میں انگلش میں درس نظامی کرایا جا رہا ہے، سری لنکا کے اندر تامل زبان میں، افریقہ کے اندر عربی زبان میں، سواحلی زبان میں۔ سبحان اللہ، جیسی جگہ، جیسا ماحول، ویسا علم دین پھیلایا جا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کچھ سالوں پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا۔ ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں میری حاضری ہوئی۔ وہاں طلبہ بیٹھے تھے، پتہ ہے کون تھے وہ طلبہ؟ اکثر وہ تھے جو بلالی تھے۔ بلالی ہم کس کو کہتے ہیں؟ افریقن، بالکل جن کے سیاہ رنگ ہوتا ہے، سر پر امامہ تھا، چہرے پر داڑھی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھوایا، بتاؤ ساؤتھ افریقہ سے کون ہے؟ کچھ ہاتھ اٹھے۔ میں نے پوچھا بتاؤ کینیا سے طالب علم کون ہے؟ کچھ اور ہاتھ اٹھے۔ بتاؤ موزمبک سے کون ہے؟ کچھ ہاتھ اٹھے۔ بتاؤ تنزانیہ سے کون ہے؟ اور ہاتھ اٹھے۔ بتاؤ فلاں ملک سے کون ہے؟ آپ یقین کریں، ایک روم کے اندر یہ مشورہ ہو رہا تھا، 10 سے 11 افریقن ملکوں کے طلبہ اس کمرے میں موجود تھے جو ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعہ میں درس نظامی کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ کیسی تحریک دی ہے، کیسا ماحول دیا ہے۔ اب یہ افریقن، اب یہ بلالی جب عالم بن کر اپنی قوم کے پاس جائیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، انہیں بتائیں گے عشق رسول کیا ہے، انہیں بتائیں گے کہ علم دین کیا ہے، انہیں بتائیں گے کہ نبی پاک کی محبت کیا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کریں گے۔ یہ کیسا پیغام ہے جو دعوت اسلامی ساری دنیا میں عام کر رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اتنے جامعہ، اتنے مدرسے دعوت اسلامی نے تو بنا دیے، بنانے والوں کو ثواب بھی مل رہا ہوگا، کوششیں بھی کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا حصہ کیا ہے؟ میں اور آپ تو خالی سن ہی رہے ہیں نا۔ جنہوں نے بنایا، جو چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو نامہ اعمال میں کروڑوں نے کیا، روز لے کے جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اب مدنی مرکز کی مہربانی دیکھو کہ ان 2 عظیم شعبے میں ہم سب کو حصہ ملانے کا موقع دے دیا ہے۔ جتنے مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، یہ گولڈن چانس ہے۔ دیکھو ہم میں یہاں بہت سارے ماشاءاللہ، مسجد پیچھے تک بھری ہے، لوگ کھڑے ہیں مدنی چینل پر، نہ جانے کہاں کہاں مجھے سن رہے ہوں گے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں، ذرا سوچو، ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو عالم بن گئے؟ ہم میں سے ایسے کتنے جو حافظ بن گئے؟ نہ میں عالم بن سکا، نہ میں حافظ بن سکا۔ اب جو بن رہے ہیں، میں ان کا ساتھ تو دے سکتا ہوں، ان کو اسپانسر تو کر سکتا ہوں، اس نیکی میں پارٹنر تو بن سکتا ہوں، حصہ تو ملا سکتا ہوں۔ اب یہ گولڈن چانس ملا ہے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے ساری دنیا کے عاشقان رسول کو کہ آ جاؤ، ہزاروں علماء، حافظ، قاری ہم بنا رہے ہیں، تمہیں بھی یہ نیکی میں حصہ ملانا ہے تو آؤ ملا لو حصہ، کما لو یہ ثواب۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کوئی ایسی کمپنی بتاؤ جس میں پارٹنر بن جاؤں، نفع ملنا شروع ہو جائے۔ میں آج آپ کو 2.5 ارب روپے کی کمپنی میں پارٹنرشپ آفر کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ جامعہ اور مدرسہ، یہ 2.5 ارب روپے سال کا خرچ ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، 250 کروڑ روپے۔ آپ سب پارٹنر بن سکتے ہیں، آپ سب اس کے شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ 10,000 روپے کا یونٹ ہے، 2.5 ارب بہت بڑا خرچ ہے، کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر ساری دنیا میں دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والے، میرے سارے مدنی چینل کے ناظرین جو دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، بزرگ، بچے، سب مل کر اگر کوشش کریں تو ہمیں صرف 2.5 لاکھ ایسے افراد ڈھونڈنے ہیں جو ایک یونٹ لے لیں۔ 2.5 لاکھ یونٹ ہو گئے تو 250 کروڑ روپے ہو جائیں گے۔ تو آج فیض مدینہ آیا ہوں، اور سبحان اللہ اس مسجد کا نام ہی فیض مدینہ ہے۔ ہم ساری دنیا ہی مدینے کا فیضان کھا رہی ہے بھائی، ساری دنیا خاندی ہے خیرات مدینے دے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور یہ موقع ملا ہے، یقین کرو۔ ایک اکیلے نہیں دے سکتے، 2 بندے مل جاؤ، 3 بندے مل کر ایک یونٹ بک کر لو۔ یہ 2.5 لاکھ پورے نہ ہو جائیں، میں نہ رہ جاؤں پیچھے، یہ خیال ہونا چاہیے۔ اور جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ 12ویں کا مہینہ ہے، 12 یونٹ دے، 112 یونٹ دے۔ اچھا میں 1 دوں گا، اگر میں اپنے دوستوں سے بات کروں تو 12 ہو جائیں گے، اور بات کروں تو 63 ہو جائیں گے۔ زیادہ کرنے کی کوشش کریں نا، اتنے سارے موبائل میں نمبر ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ ایک تجربہ کر لیتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی یا موجود اجتماع کے اسلام پہ سب موبائل نکالیں، اپنا ذرا نکالیں۔ ہم ویسے بیان میں موبائل بند کرواتے ہیں، آج نکال لیں، کوئی بات نکال لیں، میں بھی نکال لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ کا تجربہ کرتے ہیں، جس کے پاس موبائل ہے وہ نکال لیں، ٹھیک ہے جناب؟ موبائل نکالا آپ نے، اب موبائل فون میں جہاں نمبر لکھے نا وہ نمبر کی لسٹ نکالیں، ٹھیک ہے؟ اب اے سے نمبر نارملی شروع ہوتے ہیں نا، کچھ نے اردو میں لکھے ہوں گے تو الف سے شروع ہوں گے، باقی اے سے شروع ہوں گے۔ اب کچھ نہ کریں، آج رات ایک کام کر لیں، اپنا موبائل لیں،
ایک کاغذ لیں، ایک قلم لیں. اگر بڑی نیکی کمانی ہے نا، بڑا ثواب کمانا ہے. اب دیکھتے جائیں. اے سے مثال کے طور پہ عبد الرحمان آپ کا پہلا نام ہوگا، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ لکھیں یار عبد الرحمان بھائی سے بات کروں تو 1 یونٹ تو دے دیں گے. عبد الرحمان لکھیں، آگے 1 لکھیں اور آگے چلیں. عبد الستار بھائی، ارے یہ تو بڑے کاروباری ہیں، تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا تو 3 یونٹ دے دیں گے. عبد الستار لکھیں، آگے 3 لکھیں. آگے چلیں، چلتے چلتے 20 سے بشیر بھائی آ جائیں گے. کوئی تو بشیر بھائی کو کہیں یار ان سے تو میں نہیں، میرے والد صاحب بات کریں گے نا تو 2 یونٹ یہ بھی دے دیں گے. بشیر بھائی آگے بریکٹ میں والد صاحب لکھیں، 2 یونٹ لکھیں. اب اس لسٹ پر کام کریں. صرف آپ کا موبائل آپ کو اللہ نے چاہا تو 63 112 226 یونٹ کروا دے گا. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرا کام، اب ان سب کو فون کریں، ٹھیک ہے نا. پہلے لسٹ بنے گی. اب کل جمعے کا دن ہے، سبحان اللہ، جمعے کی 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. ویسے تو 24 نومبر کو ٹیلی تھون ہے، اتوار کو دیں گے تو 1 ہی ثواب ملے گا، جمعے کو دیں گے تو 70 ثواب ملیں گے. 70 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. میں نے اپنی بھی نیت کر لی ہے انشاءاللہ کہ مجھے جو یونٹ دینے ہیں وہ کل دے دوں گا انشاءاللہ. ہاں، تاکہ جمعے کو دوں گا تو 70 گنا ثواب ملے گا. بیپاری بنو نا بھائی، زیادہ نفع چاہیے، زیادہ نیکیاں چاہیے. تو بھائی آپ بھی اپنے یونٹ، آج رات بھی جمعرات کی رات ہو گئی ہے، چلیں ابھی پیسے لے کے نہیں آئے ہوں گے تو کل آ کر جمع کرا دیں ہمارے ذمہ داران کے پاس. ڈھونڈ لے کہاں کہاں مرکز ہے، وہاں پر جا کے جمع کرائیں. اکاؤنٹ نمبر بھی اسکرین پر چل رہے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نمبر بھی چلا دیں تو کل جمع کرا دیں دنیا میں جہاں کہیں ہیں. اور کل کے دن 70 نیکیاں کیسے کمائیں کہ وہ جو لسٹ ہے نا اس پر کل کے دن فون کریں. 1 کال پر 70 نیکیاں ملیں گی. 200-300 روپے کا بیلنس ڈلوا لیں. 10,000 کا یونٹ دینا ہے نا، 300 روپے بیلنس بھی ڈلوا لیں اور 200-300 روپے کی کالیں کریں. سب کو کال کریں. جمعہ مبارک کو آپ کو کیسے ہیں، دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس کے لیے مدنی عطیات مہم ہو رہی ہے. 10,000 روپے کا یونٹ ہے، 250 کروڑ کا خرچہ ہے، ہزاروں حافظ بن گئے، 1.5 لاکھ کے قریب بچے بغیر فیس کے قرآن پاک اور علم دین سیکھ رہے ہیں. ایک اور خوبصورت جملہ یاد کر لیں کہ ہم تو عالم نہیں بن سکے، ہم حافظ نہیں بن سکے، مگر یاد رہے علماء کو قیامت کے دن یہ منصب دیا جائے گا کہ وہ اور لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں لے جائیں. کیا پتہ قیامت کے دن کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے، کہے آپ نے پیسے دیے تھے، میں عالم بن گیا، چلیے جنت میں ساتھ چلتے ہیں. عالم بن تو نہیں سکے، اسپانسر تو کرو نا یار. یہ موقع میں صحیح بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، دعوت اسلامی کا کام نہیں رکنا، یہ جامعہ نہیں رک رہے، بڑھنے ہی ہیں. یہ مدرسے بھی بڑھیں گے. اگلے سال ہم زندہ رہے نہ رہے، ٹیلی تھون کوئی کرنے والا بتائے گا آپ کو کہ اب 850 دارالعلوم نہیں رہے، اب 3800 مدرسے نہیں رہے، بہت بڑھ گئے ہیں. مگر نصیب اس کے، بلکہ اس کے پیسے کا نصیب ہے جس کے پیسے لگ جائیں اس نیک کام میں. تو موقع ملا ہے، فائدہ اٹھا لو. چانس ملا ہے. کہتے ہیں نا اسکیم آئی ہے، بڑے زبردست پروفٹ والی اسکیم آئی ہے، لوگ لائن لگا کے بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں. یہ بکنگ کروانے کا ٹائم آ گیا ہے. ڈھونڈو اور دعوت اسلامی والوں کو اپنا یونٹ جمع کروائیں. اور سب اسلامی بھائی جتنے مجھے یہاں سن رہے ہیں، مدنی چینل پر سن رہے ہیں، آپ نے تو دینا ہی دینا ہے. انشاءاللہ کل کا دن رابطے کر کے جمع بھی کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھو ہمیں صرف 3 دن کام کرنا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار. 3 دن یہ کوشش کر لیں. اتوار کو آپ نے بھی ٹیلی تھون دیکھنی ہے، دوپہر 2 بجے سے براہ راست مدنی چینل پر یہ شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہ صبح تک، فجر تک، یہ تقریباً ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ 15 گھنٹے ہم براہ راست ہماری نشریات چلے گی. دنیا بھر سے ہم کالیں لے رہے ہوں گے، دنیا بھر کے ناظرین کو انشاءاللہ اپیل کر رہے ہوں گے. امیر اہل سنت بھی انشاءاللہ اس میں کرم فرمائیں گے. نگران شورا اللہ نے چاہ شہزادہ حضور اور اہم ذمہ داران تشریف لائیں گے. بہت دلچسپ نشریات ہوگی. آپ نے اپنے گھر پہ بھی دیکھنا ہے، اس وقت بھی اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو فون کرنا ہے، مدنی چینل آن کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھیں گے انشاءاللہ، ان کا دل بھی ہو جائے گا، وہ ٹیلی تھون میں حصہ ملائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ محسن بھائی اور یہاں پر جو ذمہ داران ہیں یہاں اسٹال بھی لگائیں گے. ہمارے ٹیلی تھون والے دن ایک سما ہوتا ہے کراچی میں، پورے کراچی میں ماشاءاللہ مسجدوں کے باہر اور اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی اپنے یونٹ جمع کروا سکتے ہیں. تو امید رکھوں انشاءاللہ جو یہاں موجود ہیں اپنے اپنے یونٹ بھی دیں گے انشاءاللہ، اور یونٹ جمع بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اور دوستوں کو اس کی ترغیب بھی دلائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نیکی کے کام میں بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دو. یا اللہ اس ٹیلی تھون میں جو ہمارا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما. ہم کمزور ہیں، میرا رب چاہے تو ممکن ہے، میرا رب چاہے تو سب ہو جائے گا. اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. آپ سب ساتھ دو انشاءاللہ. یہ 3 دن کی محنت ہے، 3 دن کی کوشش ہے. انشاءاللہ اگر ہم سب مل کے کوشش کریں گے، اللہ نے چاہ اپنا ہدف پورا کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
اب چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ جو ہمیں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں پہلے وہ پڑھیں گے اور پھر کچھ انشاءاللہ اعلانات کی طرف چلیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی یہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ ہر ہفتے ہمیں امیر اہل سنت کی طرف سے ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ملتا ہے
اور اس کی ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس بار جو امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں رسالہ ملا ہے سانپ نما جن، اس رسالے کی ترغیب مطالعے کی ہمیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کی دل کی دعائیں لیں۔ اس کی قیمت بڑا سائز 15 روپے اور چھوٹا سائز 7 روپے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس رسالے کا مطالعہ کرنے والوں یا آڈیو رسالہ سننے والوں کے لیے امیر اہل سنت نے کیا دعا فرمائی ہے، آئیے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین وہ دعا سنتے ہیں۔ جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس نیکیوں کے خزانے کی بھی اتنی ہی کثرت ہوگی، لہذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا۔ یا رب الاولیاء، جو کوئی رسالہ سانپ نما جن کے 27 صفحات پڑھ یا سن لے اسے ہمارے غوث اعظم کے طفیل برے خاتمے سے بچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ برے خاتمے سے بچا، سبحان اللہ، برے خاتمے سے بچنے کی دعا مل گئی ہے۔ رسالہ حاصل کریں، سانپ نما جن غوث پاک کے بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں، پڑھیں بھی اور تقسیم فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اعلانات سن لیتے ہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے۔ آنے والے ہفتے رات تقریباً 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست یعنی لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن، علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت و ترغیب دلائیں۔ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز 7:45 بجے ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ المدینۃ العلمیہ کی کتاب اعرابی کے سوالات اور عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات، اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے۔ سوال علم کی چابی ہے، سوال کرنے کے آداب، فرشتوں کا خوف، کامیابی کا راستہ، کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ، سب سے زیادہ غنی کون۔ اس کتاب کا ہدیہ پاکستان میں 40 روپے ہے۔ الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے 24 نومبر 2019 کو ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم کا سلسلہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یا رب المصطفیٰ 24 نومبر 2019 کو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے لیے ہونے والی ٹیلی تھون میں جو بھی ٹیلی تھون سے پہلے یا بعد میں اپنی اپنی ملکی کرنسی کے اعتبار سے کم از کم 1 یونٹ جمع کروائے، اسے برے خاتمے سے بچا اور مرتے وقت جلوہ مصطفیٰ دکھا، قبر میں اس کو راحتیں اور برکتیں دے۔ اے اللہ، بے حساب جنت میں اس کا داخلہ ہو، اور جو زیادہ یونٹ جمع کروائے مالک کریم اس پر بھی رحمت نازل فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب فرما۔ جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں دوسروں کو یونٹ جمع کرانے کی ترغیب دیں، تیار کریں یا اس کے لیے کسی بھی طریقے سے کوشش کریں، ان تمام کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ تیسرے جمعہ کو مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے دعائے اتار۔ اے مالک کریم، جو کوئی عیسوی ماہ کے
تیسرے جمعے کو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو، اس کو جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، اور جو کوئی میری مدنی بیٹی اپنے کم از کم ایک محرم کو تیسرے جمعے سفر کروانے میں کامیاب ہو جائے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ آج کے مدنی حلقوں کا جدول انشاءاللہ آج زکوٰۃ نہ دینا اس موضوع پر معلومات فراہم کی جائے گی، زکوٰۃ دینے کے مختلف احکام، زکوٰۃ نہ دینے کے بعض اسباب، زکوٰۃ ادا کرنے کا ذہن بنانے کے لیے کیا کیا جائے، کھانے کے بعد کی دعا بھی یاد کروائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول شرکاء اجتماع سے عرض ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول اللہ کی رضا کے لیے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 بار درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام عاشقان رسول اللہ کی رضا کے لیے ایک آواز ہو کر ذکر اللہ میں شامل ہو جائیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
illallahu illallah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمام عاشقان رسول اللہ کی رضا کے لیے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 بار درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك جس کے بعد یہ ساری اولاد آدم دنیا میں آئی اور یہ سلسلہ چلا. اس کی ریزن کیا تھا, یہ کیوں ہوا تھا, یہ کیسے ہوا تھا؟ آئیے میں آپ کو یہ چلتا ہوں. نسل انسانی کی جو ابتدا ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا, انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اس میں محمد
نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا حنان يا ديان يا سبحان جزا الله عنا محمدا ما هو يا ربنا یا اللہ تیرے گناہ گار سیاہ کار بدکار بد اتوار رات دن گناہ کرنے والے بندے ایک بار پھر تیری بارگاہ میں اپنے گندے گناہوں سے لتھڑے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ ہمارا باطن بھی گندا ظاہر بھی گندا ہے. اے اللہ جس زبان سے دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی گناہوں سے آلود ہے. اے اللہ تو علیم ہے. یا اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے. ہماری بدکاریاں ہمارے برے اعمال سب تجھے معلوم ہے، مگر مولا تیری توفیق کے بغیر ہم دعا نہیں کر سکتے. جب تو نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی، اے اللہ جب اتنا کرم فرمایا ہے تو اب مغفرت کی خیرات سے بھی نواز دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے ہمیں ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. مولا کریم مولا کریم یقیناً بہت گناہ کیے ہیں، مگر تیری قسم ہمارے گناہوں سے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بخش دیے جائیں گے تو مولا تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ تیری رحمت تیری جنت بڑی وسیع ہے. اے اللہ تجھے اپنی اسی رحمت کاملہ کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمارے ظاہر کو اچھا کر دے، ہمارے باطن کو ستھرا کر دے. دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر. اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے. اے اللہ جب نزاع کا وقت آئے تو مولا ہمیں نزاع کی سختیوں سے بچانا، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے محبوب کے جلووں میں گم ہو کر دنیا سے جانا نصیب فرمانا. اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. گناہگاروں کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بھی ہوگی، قبر میں عذابات کی بھی وعیدیں ہیں، مگر مولا ہمیں تیری رحمت کی امید ہے. تو کرم فرمانے والا ہے. اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. مولا نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ ہماری قبر کو کشادہ کر دینا، ہمیں قبر میں عذاب نہ دینا.
اے اللہ قیامت میں ہمارا چہرہ روشن فرما دینا، ہمیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں سیدھے ہاتھ والوں میں شامل فرمانا، لیوائے ہم کے سایہ عطا فرمانا، عرش کا سایہ عطا فرمانا، مولا اپنے غضب والے بندوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی تیزی کی طرح گزار دینا یا رب العالمین، ہمیں قیامت کی بھوک و پیاس سے بچانا، اے اللہ آج کے اجتماع کی برکت سے ہمیں مغفرت یافتہ فرما دے، سعیدوں میں شامل فرما لے۔ آج اجتماع میں مدنی چینل پر جو سب سے تیرا نیک بندہ ہے اسی کے صدقے مولا ہمارے دامن کو مغفرت کی خیرات سے بھر دے۔ مولا نہ جانے کتنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، قرض دار ہیں، مولا تو سب کے حالات سے واقف ہے، سب کی دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے، اے اللہ بیماروں پر رحمت فرما دے، قرض داروں پہ رحمت فرما دے، یا اللہ بے گھروں پہ رحمت فرما دے، پریشان حالوں پہ رحمت فرما دے، بے اولادوں پہ رحمت فرما دے، یا اللہ جن کے رشتے نہیں اچھے رشتے عطا فرما دے، یا رب العالمین گھریلو جھگڑے دور فرما دے، جادو ٹونے آسیب سے ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتوں سے عطا فرما، دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچا، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا، اے اللہ دنیا میں بھی آفتوں سے بچانا، مرتے وقت بھی تکلیف سے بچانا، یا اللہ آخرت کی آفتوں سے بھی بچانا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہماری مساجد، ہمارے جامعات، ہمارے مدارس، ہمارے علماء و مشائخ، تمام عاشقان رسول کی خیر فرما، اے اللہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کی آل اولاد پر رحمت کی نگاہ فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرما، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، یا اللہ عطیات مہم میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کا مجدہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری عطا فرما، بار بار پیارا پیارا کعبہ میٹھا مدینہ دکھا، اے اللہ ملک پاکستان پہ فضل و کرم فرما، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو مولا اپنا فضل و کرم عطا فرما، مسلمانوں کے دکھ درد دور فرما دے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بے گھروں پر مولا بھوکوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو امن و عافیت، راحت و چین عطا فرما، اور مولا ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرما دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے صدقے مولا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، ہونے گاہ کرم ہم پہ سلطان دیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں،
پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ گھر دم کروڑوں درود سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے از پائے غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام ہونے گاہ کرم ہم پہ سلطان دیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس راگ میں قربان ہو جائے۔ عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا